اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبح کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، جو اللہ کا مقام ہے کسی بنیاد پر بھی اس کے اندر کوئی عیب کوئی نقص تلاش کرنا۔ سبح وہ اللہ کے مقام کو برقرار رکھتے ہیں اور کوئی عیب کوئی نقص تلاش نہیں کرتے۔ سبح عیب اور نقص سے پاک اللہ کی ذات کو بیان کرنا۔ اس کے معنی ویسے سبح یسبح تسبیحاً، اور اس کے ایک معنی تیرنا بھی ہوتے ہیں۔ سباحہ کرنا، تیرنا۔ جتنی قوت کے ساتھ انسانی جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں تیرنے میں، اتنا ہی پوری قوت اور توانائیاں لگا کر تسبیح کی جاتی ہے، اور منہ سے خالی کلمات رٹے ہوئے کہنے سے تسبیح نہیں ہوتی۔ اللہ کے حوالے سے تسبیح کرتے ہوئے اگر الحمدللہ کہا ہے، اگر سبحان اللہ کہا ہے، اللہ اکبر کہا ہے، تو پھر کوئی اللہ سے بڑا ہو نا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات ٹھیک ہو نا، دماغ کی پوری قوتوں کو لگا کر سبح تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات، ما جو ہے، ما تو چار معنی میں آتا ہے، کبھی اس کے معنی نہیں ہوتے ہیں، کبھی جو ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں، کبھی کتنا ہوتے ہیں۔ آپ نے 12 پڑھا، لیکن اردو ادب جو ٹھیک ہوگا اسی کو قبول کرے گا اور جملہ بنے گا، ورنہ اردو کا جملہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ اگر غلط بنائے تو غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ سبح للہ ما فی السماوات، تسبیح بیان کی ہے اللہ کے لیے جو کچھ ہے، فی میں، السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض، وہ اور ما جو، فی الارض اور جو زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح پہ لگے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ العزیز، وہ اور ہوا وہ ایک مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مذکر یا دو مؤنث، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث مل کر عدد میں 2 ہو جائے تو ہما کا کلمہ آتا ہے۔ ہم وہ سب مذکر اور ہنہ وہ سب مؤنث۔ العزیز، عزیز کہتے ہیں جس کے اختیارات پر کوئی تحدید نہ ہو، کوئی لمیٹیشن نہ ہو، سارے کے سارے کلی اختیارات کا جو مالک ہوتا ہے وہ العزیز ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے، جو بالادست ہوتا ہے، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اور یہ کلمہ عزیز فعیل کے وزن پر آیا ہے۔ فعیلن کے وزن پہ آنے والے کلمات کے اندر ہمیشگی اور دوامیت پائی جاتی ہے، اور یہ موصوف کی ذاتی صفت ہوتی ہے۔ الف لام ساتھ لگ گیا اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں بالادست۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، حکیم حکمت سے ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ بھی فعیلن کے وزن پہ آ گیا ہے، اور اس سے شروع میں بھی الف لام لگ گیا، اور یہی صفات یہاں بھی آ گئی کہ ان کی حکمتیں اور دانائیاں ازل ازل سے ہیں، اور ابد 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 ابد۔ اللہ کا نہ کوئی ازل ہے نہ کوئی ابد ہے، ہمیشگی ہی ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ شروع میں الف لام لگ گیا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ غالب اور حکیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
یا ایھا الذین آمنوا، اس کلمے کو تو جملے کو بار بار اتنی دفعہ آ گیا ہے کہ میرا خیال ہے اس کو الگ الگ کر کے ترجمہ کرنے کی بجائے اگر میں یوں کہہ دوں اے اہل ایمان تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایھا یا ایھا یا خالی یا، اے ارے ابے اوے نیہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذین، الذی کی جمع ہے، الذی جو ایک ہستی، الذین جو سب اشخاص، آمنو آمنا جو ایک شخص ایمان لایا، اور واو الف جمع کی علامت لگ گئی ساتھ جو سب ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنو، شہنشاہ مطلق، العزیز الحکیم، اپنی حکمتوں کے ساتھ اپنے غلاموں اپنے بندوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں لما تقولون، لما، لما کہتے ہیں لماذا، کیوں، لما کیوں، تقولون قول تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، ماضی ہے قالا، مضارع ہوگا یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، لیکن اس کے آخر پہ واو اور نون لگ گیا ہے۔ تقولون تم کیوں کہتے ہو یا کہو گے، مالا ما جو، لا نہیں، نفی کے لیے آتا ہے، منع کرنے کے لیے یہ بھی آتا ہے۔ تفعلون جو تم فعل کرتے نہیں ہو، تے مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، فعل تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، اور جب ڈکشنری سے بھی نکالتے ہیں تو یہ جو شروع میں علامتیں لگی ہوئی ہیں آخر کی علامتیں ہوتی ہیں اس کو ہٹا دیں، تا کو واو نون کو، باقی فے عین لام، ڈکشنری سے فے عین لام کو تلاش کر لیجیے، ویسے تو ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ کبر مقتن بڑھا دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے، مقتن اصل میں کلمہ ہے مقتا یمقتو، مقتن، مقتا ناپسندیدگی کو، قابل نفرت ہونے کو، غصے کو بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ دشمنی کو بڑھاتا ہے۔ کبر مقتن بڑھ جاتا ہے غصہ، بڑھا دیتا ہے غصہ، عند اللہ، عند پاس اللہ، اللہ کے، اللہ کے پاس غصہ بڑھا دیتا ہے، سخت ناپسند بات ہے، بڑی نفرت والی بات ہے، ان کے تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، واو الف جمع کی علامت، ان کے تقولو تم کہو، ما لا تفعلون ما جو لا نہیں، تفعلون جو تم کرتے نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ان اللہ یحب، ان بے شک، ان ہو یا انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی تو بے شک ہی رہنے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یہ تو مضارع کی علامت لگ گئی حب کے سے پہلے، اور حب ہماری زبان میں استعمال ہونے والا، اردو پنجابی پشتو بلوچی ساری زبانوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، فارسی میں حبا یحب، اس نے محبت کی، اس نے پسند کیا، یحب وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا، ان اللہ یحب اللہ پسند فرماتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، الذی کی جمع ہے الذین، ان تمام اشخاص کو اللہ پسند فرماتے ہیں، یقاتلون، قاتل یقاتلو، قاتل جو قتال کرتا ہے، جو لڑتا ہے، یہ مضارع کی علامت، آخر میں واو نون جمع کی علامت، اور جب آپ نے ڈکشنری سے نکالنا ہے کاف تا اور لام سے نکالیں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ ویسے تو اللہ نے آپ کے لیے بہت آسانیاں کر دی۔ الذین یقاتلون جو قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ
فی کا مطلب اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، فی صد، فی الفور، فی الحقیقت، ہم یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سبیل، سبیل کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں، سبیل ہی اس کے راستے پہ، فی سبیل ہی اس کے راستے میں، صفن، صف بندی کر کے، اردو کا کلمہ صف، دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ صف بستہ ہوتے ہیں، جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کے لڑتے ہیں، ان سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ کأنہم، کاف کلمے کے شروع میں لگ جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تو ایک ہی طرح کا کاف آتا ہے، اسے کاف تشبیہ کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے کی طرح، کی مانند، مثل، اس جیسے، اس کی طرح۔ ہاں کلمے کے آخر پہ جو لگتا ہے تو کاف زبر کا لگ جائے، اسم کے آخر پہ لگ جائے، کلموں کا، کلموں کی، کلموں کما، یہ آخر پہ لگ جائے، کم، کننا، تو یہاں تبدیلی آتی ہے، تجھے ایک مذکر کا کلم کلموں کی، تجھے ایک مؤنث کا کلم کلموں کما، تم دونوں کا، کلموں کم تم سب کا کلم، اور کلموں کننا تم سب مؤنث کا کلم۔ یہاں کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ باقی رہ گیا انہم، انا بے شک، ہم وہ سب لوگ، اس طرح ہیں بے شک وہ سب لوگ، بنیان، جس طرح کہ کوئی بنیان ہو، کوئی پختہ عمارت ہو، پوری طرح جڑی ہوئی عمارت ہو، مرصوص، مرصوص کہتے ہیں مضبوطی سے جڑی ہوئی عمارت، بنیان تو عمارت، اور مرصوص کہتے ہیں رے صاد، صاد سے نکلے گی، اضافی کلمہ یہاں میم لگ گیا، میم والے کے لیے ہوتا ہے، تو رے صاد، صاد سے نکالیں گے تو یہ کلمہ نکلے گا، اور مفعول کے وزن پر ہے۔ اس کے لیے ایک اور کلمہ استعمال ہوتا ہے سیسا، لیڈ جسے کہتے ہیں، اس کو بھی رسا کہتے ہیں، سیسا، بندوق کی جو گولی کا حصہ ہوتا ہے جہاں اگلے والا حصہ لگتا ہے جا کے، اسے بھی مرصوص کہتے ہیں، سیسے کا بنا ہوتا ہے اس لیے رسا کہلاتا ہے۔ پیوست کر دینا، پیوستہ ہو جانا، جس کو اردو میں ہم یوں کہیں گے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کأنہم بنیان مرصوص، وہ گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وہ اور اس جب، اور جب اس آئے تو کہتے ہیں یاد کرو اس موقع کو جب ایسا ہوا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ، جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا، لِقَوْمِهِ، لام کے لیے، قوم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے، ہی اس کی قوم، یعنی انہوں نے اپنی قوم سے جب کہا، یاد کرو اس وقت کو، یا قومی، یا اے قومی، میم کے نیچے جو زیر ہے اس نے چھوٹی یہ کہ پورے معنی دے دیے، تو اس لیے یا قومی ترجمہ کہیں گے اے میری قوم کے لوگوں، لما، کیوں، لماذا، کیوں، تو زونانی اصل میں کلمہ ہے ازا یوزی ایزاءن، ایزا پہنچانا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اذیت دینا اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ ہاں البتہ اگر ڈکشنری سے نکالنا پڑ جائے، حمزہ زا اور یا سے نکلے گا، ازا، حمزہ سے بنا الف کہیں یا حمزہ کہ ایک ہی بات ہے، آزیہ، یازا، ازن، تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، اور آزا یؤذی ایذاءً، یہ باب افعال کوئی دوسرا اگر کرتا ہے تو، لما تو زون، واؤن جمع کی علامت لگی، آخر پہ لگا ہے نی، مجھے، تو زوننی،
کیوں مجھے تم اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے دکھ دیتے ہو؟ وقد، واو کے معنی اور قد کا مطلب یقیناً. تعلمون، علم یعلم، جانتا ہے یا جانے گا. تعلم تم جانتے ہو یا جانو گے، اور واؤن تو جمع کی علامت لگ گئی ہے. شروع میں تا مضارع اور مخاطب کی علامت ہے، باقی تو کلمہ عین لام میم رہ گیا، یہیں سے یہ کلمہ نکلے گا. تعلمون تم جانتے ہو یا جانو گے. انی، انا پلس چھوٹی یہ ہے. انا کا مطلب بے شک، یا کا مطلب میں، متکلم کے لیے آتی ہے. نہ آئے تو متکلم جمع کے لیے آتا ہے، یا اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کے حوالے سے نا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. انی بے شک میں، رسول اللہ، رسول، رسول کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. پیامبر، پیغمبر، پیامبر بھی کہتے ہیں، پیغمبر بھی کہتے ہیں. فارسی کے اصل میں کلمات ہیں جو اردو میں اڈاپٹ. رسالت کا کام کرنے والا رسول کہلاتا ہے، پیغامبری کرنے والا رسول کہلاتا ہے. انی رسول اللہ، رسول کا کلمہ نکرہ ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا. اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، اس میں جلالہ ہے. تمام اسماء بھی معرفہ ہوتے ہیں، ویسے بھی یہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے. رسول اللہ تو ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا اضافہ کریں گے. انی بے شک میں ہوں، رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں. الیکم، یہ کلمہ دراصل ہے الا، الف لام اور الف مکسورہ جسے کہتے ہیں چھوٹی یہ، لیکن کم کے ساتھ لکھنے کے لیے وہ جو چھوٹی یہ ہے اس کی علامت کے طور پہ دو نقطے لگا دیے. اب پروننسیشن ہو گیا الیکم، تو مسابقی طرف. انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما، فا پس لما جب، لما کا مطلب بھی جب ہوتا ہے. لما زاغو، تو فوراً پتہ چل گیا کہ آخر پہ کلمہ جو ہے وہ واو اور الف جو ہے یہ جمع کی علامت لگ گئی ہے، اور اصل کلمہ ہے زا، الف اور غین. اسی کو ہم نے ڈکشنری میں تلاش کرنا ہوتا ہے. اور جب اس کو دیکھیں گے تو باب افعال کے اندر ازاغ یزیغ ازاغتن، ازاغ یزیغ ازاغتن، ٹیڑھا ہونا، منحرف ہو جانا. اور زاغا یزیغ زیغن کجروی اختیار کرنا اور ظلم کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. فلما زاغو ماضی ہے، جب انہوں نے ٹیڑھا رستہ اختیار کیا، منحرف ہوئے. ازاغ اللہ، تو ٹیڑھا کر دیا. ازاغ اللہ، تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا. اللہ، اللہ، اللہ کے معنی تو اللہ ہے. قلوبہم، قلب کی جمع ہے قلوب، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب دلوں کو. ہم ان کے، پہلا نکرہ ہے قلوب کا کلمہ، ہم معرفہ ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے. قلوبہم، ان کے دلوں کو. ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی، واو کے معنی اور، اللہ، اللہ، لا یہدی، اللہ نہیں، لا نہیں ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں. ہدا یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. ہدایت کا کلمہ بھی اور ہدا کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال رکھتے ہیں، بچیوں کے نام رکھتے ہیں. لا یہدی القوم، اس قوم کو. الفاسقین، فاسق کی جمع ہے، فاسق اردو میں استعمال کرتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، لیکن اللہ کی مانتا نہ ہو، اللہ کی بات کو نہ مانتا ہو، اور سمجھانے والے سمجھائیں تو وہ اپنی نافرمانی پر اصرار کرتا ہو اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو. ایسی ہستی کو فاسق کہتے ہیں.
بلکہ اس کو جب کہا جائے تو فاسق ہے تو برا بھی منائے گا، یہ اس کی نشانیوں میں سے۔ دو کلمات ساتھ ساتھ آگے، دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، دونوں کے آخری حرفوں کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ اگر اس طرح کی حالت ہو، دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہوں، تو دوسرا کلمہ پہلے کی صفت ہوتا ہے۔ تو قوم کی صفت یہ ہے کہ وہ فاسق ہو۔ اللہ ایسی فاسق قوم کو پھر ہدایت نہیں دیتے۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ چونکہ علیم ہے، وہ کئی دفعہ معاف کرتے ہیں، بندہ معافی مانگ لے تو معاف کر دیتے ہیں، دو نمازوں کے درمیان معاف کرتے جاتے ہیں، لیکن جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اصرار کرے اور تسلسل اس میں پایا جائے تو ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی۔ پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ورنہ ہدایت کے دروازے کھلے رہتے۔ یاد رہے کہ یہ بھی فیصلہ کرنا کہ یہ فاسق ہے اللہ کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں۔ یا انسان اپنا جائزہ لے کہ کہیں میری حالت تو نہیں ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو اس لمحے کو بھی، واو اور اذ، جب، قال کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے، ابن مریم جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جو معجزاتی طور پہ پیدا ہوئے، بن باپ پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، یا بنی اسرائیل، یا اے بنی، بنی کہتے ہیں ابن سے اولاد کو کہتے ہیں، یا بنی اے اولاد اسرائیل۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل، اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ اسرا بندہ، یعنی عربی میں اگر کہیں گے تو عبداللہ، یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، انی رسول اللہ، انی، انا بے شک یہ متکلم کی علامت ہے، میں ہوں رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ رسول کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا ہم اضافہ کرتے ہیں۔ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، الا کی طرف، کم تمہارے، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقاً، میں تو تصدیق کرنے والا ہوں۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تصدیق کرتا ہوں، صدق یصدق تصدیقاً، اردو میں بھی کہتے ہیں یہ اس چیز کی تصدیق کر دی ہے، اس کو سچ مان لیا ہے، اور میم تو لگتا ہے والے کے لیے۔ اور ڈکشنری سے نکالنا چاہیں گے تو صاد، دال اور کاف، تین حروف لیں اور کلمہ نکل آئے گا۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہوں، لما، لام کے لیے، ما جو، بین یدیہ، جو میرے سامنے، یعنی جو مجھ سے پہلے آ گیا ہے، من التوراتی، تورات میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تو تورات کے اوپر کام ہو رہا تھا نا، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد آئے،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التوراۃ، اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے. جو تم پڑھ رہے ہو نا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور یہ تمام انبیاء یہی جملہ کہتے ہیں. وَمُبَشِّرًا، وہ اور مبشرن، بشارت دینے والا ہوں، بشیر ہوں. میم والے کے لیے آ گیا مبشر، یہ فاعل، وہ بشارت دینے والا ہوں. برسول، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، بے کے متعلق رسول، کسی رسول کی. یاتی، آتا یاتی کہتے ہیں آنا، اردو میں آتا ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں یاتی، عربی میں کہتے ہیں یاتی، وہ آتا ہے، یہ آئے گا. آتا یاتی، یاتی آئے گا، من بعدی، من سے، بعدی میرے بعد. میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا. اسمہ، اسم نام کو کہتے ہیں، اسمہ اس کا اسم، وہ جس کی میں بشارت دے رہا ہوں نا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں 571 سال پہلے کی بات. احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس، لما جب، جا ہم اسے الٹا کر کہتے ہیں، کلمہ وہی ہے، معنی وہی ہے، آ جائے. جب آ گیا، ہم ان کے پاس، بالبینات، جب وہ بشارتیں جس کے متعلق دین تھیں، جب وہ رسول آ گیا، بے کے ساتھ البینہ کہتے ہیں روشن دلیل کو، اور بینات گولتے کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کر دیا ہے تو یہ کلمہ بینات بن گیا، جمع ہے بیناتن کی. بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ جب وہ آ گیا، قالو، کالا اسے ایک مذکر نے کہا اور واو الف تو جمع کی علامت ہے. ان سب نے کہا ھذا سحر مبین، ھذا یہ ہے، سحر یہ تو کوئی جادو ہے، مبین کھلا کھلا، روشن، واضح واضح، یہ تو کھلا جادو ہے. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ سری دھوکہ ہے، یہ جادو ہے. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ازلم، آیت نمبر 7، وہ اور من جو یا کون ہے، ازلم اس سے بڑھ کر ظالم، افعلو کے وزن ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ من کون ہے؟ من سے، من جو کہ افطرا، جو افطرا بازی کرتا ہے، اردو میں استعمال ہونے والے کلمے اسی طرح لکھا جاتا ہے، جو افطرا بازی کرتا ہے علی اللہ، اللہ پر، الکاذب، کذب، کذبہ جھوٹا، جھوٹی افطرا باندھتا ہے اللہ پر، اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹی. وہ ہوا، حالانکہ وہ تو ہوا، وہ ہستی،
یدعا دعوت دیا گیا ہے، حالانکہ تو اس کو جو دعوت دی گئی ہے الی الاسلام، اسے تو اسلام کی دعوت دی گئی تھی اور اس نے جھوٹی افطرا باندھ دی، کہا کہ وہ تو سحر مبین ہے۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم اس قوم کو الظالمین، یانون تو جمع کی علامت آ گئی کیونکہ یانون کے نون کے اوپر زبر ہے، دو کلمات ساتھ ساتھ آ گئے ہیں، دونوں ہی معرفہ ہیں، دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے اور دونوں کے آخری حرف کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہو گیا۔ قوم کی صفت یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، جب قوم ظالم ہو رہی ہے تو اللہ ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا، نہ فرد کو دیتا ہے نہ کسی قوم کو دیتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو، اسے تو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ ارادہ یریدو، اردو میں بھی کہتے ہیں ارادہ کرنا، چاہنا، خواہش رکھنا، تمنا رکھنا۔ ارادہ اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ رکھتا ہے یا رکھے گا، تریدو تم ارادہ رکھتے ہو یا رکھو گے، اریدو میں ارادہ رکھتا ہوں یا رکھوں گا، نریدو ہم ارادہ رکھتے ہیں یا رکھیں گے، ہماری یہ خواہش ہے۔ یریدون وانون جمع کی علامت۔ ایسے سارے جو ظالم لوگ ہیں اور فاسق لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں لیطفئوا، لیطفئوا لام شروع میں جو لگ گیا ہے یہ تو کے لیے آ گیا، تا آخر پہ واو جمع کی علامت ہے۔ اب اسے ہم نے ہماری زبان میں استعمال نہیں ہونے والا کلمہ ڈکشنری سے نکالنا پڑے گا، تو ڈکشنری سے نکالنے کا تا فا اور حمزہ سے نکلے گا، تا فا یعنی الف سے نکلے گا۔ تفاء یدفعو، تفاء اور یدفعو، تفوء یہ اس کا مصدر ہے۔ آگ کا بجھا دینا، روشنی کا ختم ہو جانا، ان معنوں میں استعمال لیطفئوا کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، نور ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، نور اللہ اللہ کے نور کو بافواہہم، فو کہتے ہیں منہ کو، فے واو ہا، اس کی جمع ہے افواہ۔ یہ ہم اردو میں نہیں کہتے یہ افواہ چل پڑی ہے، منہ نکلی باتوں کو افواہ کہتے ہیں اردو ادب میں۔ فو کی جمع ہے افواہ، کہ بہت سارے منہوں سے یہ بات نکلی ہے۔ بافواہہم اپنے پھونکوں سے وہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے، واللہ وہ اور اللہ جل شانہ متم، یہ کلمہ اردو میں آپ نے پڑھا تمام ہونا، تم یتم، تمام کر دینا، مکمل کر دینا، پورا کر دینا۔ واللہ متم، میم تو لگ گیا والے کے لیے شروع میں، وہ مکمل کرنے والے ہیں نوری ہی اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، وہ کے معنی اور، لو کا مطلب اگر، اور اگر کارہا یکرہ، کراہتاً، کراہت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، کارہا چاہے کراہت کی ہے، الکافرون، الکافرون حقیقی کافروں نے، انکار کرنے والوں کو چاہے جتنا برا لگے لیکن اللہ اس نور کو ضرور پورا کرے۔ یہ لوگ
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، مکمل کرے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي ارسل رسولہ، رسول کے بھیجنے کا جو مقصد ہے 4 جگہ پہ قرآن حکیم میں اسی آیت کے ساتھ آیا ہے. ہوا، اللہ اپنا تعارف، الذی وہ ہستی ہے، اللہ وہی ہستی ہے. وہ الذی ارسل وہی تو ہے جس نے بھیجا. ارسال کرنا، بھیجنا اردو میں بھی کہتے ہیں. اس نے اسے ارسال کیا، اس نے اسے بھیجا. ارسلہ بھیجا، رسولہ اس کے رسول کو، یعنی اپنے رسول کو بھیجا. بالہدا، بے کے ساتھ، الہدا اصل ہدایت کے ساتھ. وَدِينِ الْحَقِّ، واو کے معنی اور، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ، سلیقہ. الحق جو حق ہے، وہ دین حق کو دے کر بھیجا. لِيُظْهِرَهُ، لام کے لیے، یظہرہ، ظاہرہ یظہر کہتے ہیں کسی کو کسی پہ غالب کر دینا. لِيُظْهِرَهُ کہ اسے غالب کر دے، عَلَى الدِّينِ زندگی گزارنے کے تمام طریقوں پر، کل ہی، کل تمام کے تمام ہی اس کے دین، زندگی گزارنے کے سارے ہی طریقوں پر جو اللہ نے حق دے کر بھیجا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو غالب کر دے. جہاں دین کو غالب کرنا ہے، ساتھ شریعت کو بھی غالب کرنا ہے، اس تہذیب کو غالب کرنا ہے. ولو، وہ اور لو اگر، اگرچہ کارہا چاہے کراہت کریں، المشرکون مشرک، شرک کرنے والا، میم والے کے لیے، وونو تو جمع کی علامت ہے، الف لام سارے کے سارے. حقیقی مشرک چاہے جتنا بھی برا منائیں، ہم اللہ کہتے ہیں نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہدایت جو اصل ہدایت ہے اور دین حق جو ہے اس کو غالب کر دے. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، زندگی گزارنے کے طریقے، کرینے، سلیقے پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا، کاش اس آیہ کریمہ کو ہمارے لوگ بھی جان جائیں. ہم کہتے ہیں سیاست کے میدان میں انگریزوں سے لینا ہے، رسول اللہ کی اور اللہ کی بات کو نہیں ماننا. معاشرت کے اندر ہندوؤں سے لینا ہے، سود بنیے سے سیکھنا ہے، فحاشی یورپ سے لے لینی ہے. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پھر پکارتے اے اہل ایمان. تو آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر میری بات ٹکراتی ہے تو پھر میں اہل ایمان ہوں بھی کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ہل ادلکم، ہل کا کلمہ جب آتا ہے عربی میں تو اس کے معنی سوال کے پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں کیا کے معنوں میں. کیا ادلکم، کم تو سمجھ آ گئی کہ کا، کی، کما، کم، کننا، یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر ہے. باقی کلمہ رہ گیا دلہ یا دلو، دلولن، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا. دلہ
اس نے راستہ دکھایا. یدلو وہ راستہ دکھاتا ہے یا دکھائے گا. تدلو تم راستہ دکھاتے ہو یا دکھاؤ گے. ادلو میں راستہ دکھاتا ہوں یا دکھاؤں گا. ندلو ہم راستہ دکھاتے ہیں یا دکھائیں گے. یہ آ گیا ادلو میں راستہ دکھاتا ہوں یا دکھاؤں گا. تم سب کو الا تجارتن الا پر تجارتن تجارت کا ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت, اس کی طرف رہنمائی کروں, تجارت کا راستہ بتاؤں. تنجیکم کم تو آ گیا تم سب کے لیے. انجا ینجی انجا ان کسی کو رہا کروانا یا رہائی دلانا, نجات دلانا. یہ کلمہ بھی نون جیم اور واو سے نکلے گا. یہ وہ کلمات جو واول ہوتے ہیں, الف واو یا, اس کو دیکھ لینا چاہیے. کبھی الف سے نکل آتا ہے کلمہ, کبھی واو سے, کبھی یا سے. یہاں پہ تو نون جیم یا ہے, تو آپ نون جیم یا سے دیکھیں گے, نہیں ملا نون جیم واو سے دیکھ لیں, نون جیم الف سے دیکھ لیں. تو نون جیم واو سے نکل جائے گا انجا ینجی, انجا ان نجات دلانا. تنجیکم تمہیں نجات دے دے گا. انجا اس نے نجات دی. ینجی وہ نجات دیتا ہے یا دے گا. تنجی وہ یہ تجارت جو ہے, تنجیکم تجارت کے لیے آ گیا کہ وہ مضارع کی علامت بھی ہے, اور تجارت کا چونکہ بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے اس لیے اس کا بھی تذکرہ ہو گیا تا کا. تنجیکم وہ تمہیں نجات دے گا, تم سب کو, من سے, عذاب علیم عذاب کا کلمہ بھی. اور درد کو ہم کہتے ہیں علم, رنج و علم, المناک واقعہ ہے, اردو میں بھی کہتے ہیں علم درد کو کہتے ہیں. لیکن اس کو فعیلن کے وزن پہ کہا گیا ہے. وہ عذاب جو دائمی ہے, وہ عذاب جس نے ہمیشہ رہنا ہے, وہ عذاب جس نے ختم نہیں ہونا, اس سے نجات مل جائے گی. تم ایسی تجارت بتا دوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله, تؤمن تو ایمان لا, وانون تو جمع کی لام ہے, تم سب ایمان لاؤ, باللہ اللہ پر. تؤمنون باللہ ورسولہ اور اس کے رسول پر. واو اور رسول کا کلمہ اردو میں استعمال ہے, ہی جو ہے وہ تو ضمیر لگ گئی اس کے رسول, یعنی جو قریب ترین اسم ہے اللہ, اللہ کے رسول. کہ تم ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُجَاهِدُونَ تجاہد تو جہاد کر, تجاہدون تم سب جہاد کرو. فی سبیل اللہ, فی میں سبیل راستہ, اللہ اللہ کا. سبیل کا کلمہ نکرہ ہے, اللہ کا کلمہ معرفہ ہے, اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ہم کا کے کی کا اضافہ کریں گے. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. بی اموالکم بے کے ساتھ, مال کی جمع ہے اموال, کم تو تم سب کے ساتھ لگ گیا. قلم و کم یا اقلام و کم بالکل اسی طرح, بی اقلام و کم جس طرح کہا جائے. بی اموالکم تمہارے مالوں کے ساتھ, یعنی اپنے مالوں کے ساتھ. تجاہدون کے جہاد کرو, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. بی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ. وانفسکم اور انفس واو کے معنی اور, نفس کی جمع ہے انفس, اور آخر پہ کم لگی ہے ضمیر. اور ضمیریں تو آپ کو پتہ ہے کہ معرفہ ہوتی ہیں. انفسکم اپنے نفسوں کے, اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ.
ذالکم وہ ہے، خیرن ذالکم تمہارے لیے بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، لکم لام کے لیے، لام کم تم سب کے لیے، ان کنتم تعلمون، ان اگر کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تو تم ہی ہے، ان کنتم تعلمون، علیمہ یعلمو جانتا ہے یا جاننے کا، تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے، اور وانون تو جمع کی علامت ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ یغفر لکم، غفر یغفر، یہ فعل مضارع کی علامت ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لکم تمہارے لیے، ذنوب ذنب کی جمع ہے، زے زال نون بے سے نکلے گا، اور ویسے ہمارے ہاں ذنوب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، ذنب کی جمع ہے، پہلا کلمہ نکرہ، دوسرا کم جو ہے وہ تو معرفہ ہے، ضمیر ہے، تم سب کے ذنوب، تم سب کے گناہوں کو، وَيُدْخِلْكُمْ وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا، کم تم سب کو داخل کرے گا، جناتن جنتوں میں، باغوں میں، تجری کیونکہ انہار کے آگے بات ہو رہی ہے اس لیے تا اردو کے سٹائل کی جمع اور مضارع کی علامت کے لیے آ گیا، باقی تو کلمہ ہماری زبان کا رہ گیا جاری ہونا۔ تجری جاری ہیں، من تحتہا، من سے، تحتہا اس کے نیچے، تحت کہتے ہیں اردو میں نیچے کو، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو، ہاں اس کے، یعنی جنتوں کے باغوں کے نیچے جاری ہیں الانہار دریا، اس کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ وَمَسَاكِنَ واو کے معنی اور، مسکن کی جمع ہے مساکن، جس میں رہائش رکھی جائے اس جگہ کو مسکن کہتے ہیں، سکن بھی کہتے ہیں، رہائش رکھنے والا۔ طیبتاً، طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ کو، اس کی حالت یہ ہو کہ پاکیزہ ہو۔ فی جنات، فی میں، جنات باغوں میں، عدن، عدن کہتے ہیں جس کے اندر ہمیشگی ہو، دوامیت ہو، جس پہ کبھی خزاں نہ آئے، جس کے پھل اور پھول ہمیشہ قائم رہے، وہ جنت عدن کہلاتی ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ بہترین گھر، جس کو اللہ بہترین کہہ دیں، سوچئے وہ کیا ہوگا۔ فی جنات عدن ذالک، یہ ہے وہ الفوز، الفوز حقیقی کامیابی، فوز و فلاح تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور عظیم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الفوز الف لام لگ گیا، حقیقی کامیابی، العظیم جو بہت بڑی ہے، یہ 60-70 سال کی عمر تو گزر جانی ہے، جس میں موت نے آنا ہی نہیں ہے، یہ نعمتیں وہاں ملنے والی۔ اللہ جل شانہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں بھی ترستے ہیں، تو اللہ نے پہلے کہا کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا،
اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام یعنی عدن قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَأُخْرَى، وہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، وَأُخْرَى، اور وہ دوسری بات، تحبونہا، جسے تم بڑی محبت کرتے ہو۔ حبا، اس نے محبت کی، یحبو، وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا، تحبو، تم محبت کرتے ہو یا کرو گے، وہ انون تے جمع کی علامت ہوگی نا، تحبون، تم سب محبت کرتے ہو، ہاں اس کو، وہ دوسری چیز جسے تم بہت محبت کرتے ہو، نصر من اللہ، نصر، مدد پہنچ جائے، اس دنیا میں مدد پہنچ جائے، من سے اللہ سے اللہ کی مدد پہنچ جائے، اللہ سے مدد پہنچ جائے یعنی اللہ کی مدد پہنچ جائے، وہ فتح، وہ اور فتح، اور کامیابی ہو، قریب کی کامیابی، فوراً کامیابی مل جائے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اہل ایمان کو بس اب اس کی بشارت دے دو۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہونے والی فتح۔ وہ دلوں میں تھا نا کہ فتح مکہ بھی ہونا ہے۔ اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو کہ یہ فتح مکہ ہوگا، کامیابیاں ہوں گی دنیا کے اندر بھی۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کانا ہوا، یکونو ہوتا ہے یا ہوگا، اور یہ کو ہٹا دے، کون کا مطلب ہونا، کن ہو جا، کن کا مطلب ہو جاتا ہے کونو، تم سب ہو جاؤ، اے اہل ایمان تم سب ہو جو انصار اللہ، انصار کہتے ہیں مددگار کو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ بھلا اللہ کو کوئی مددگار کہ جو اللہ کہتے ہیں اس کے دین کو نافذ کر دو، اس کے لیے اپنی قوتوں کو کھپا دو، جس طرح صحابہ نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کما قالا، کما جیسے کہ قالا کہا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جس طرح فرمایا تھا، للحواریین، دو لام کے لیے حواری کہتے ہیں جس طرح ہم صحابہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ساتھ رہنے والے۔ حواریین اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے صحاب سے کہا، یہ نون آخر پہ لگ گئی ہے، جمع کی علامت ہے، من انصاری، من کون ہے، انصاری مددگار، یہاں یا جو لگی ہے میرے کے لیے، میرا مدد کون ہے، اللہ، اللہ کی طرف۔
یعنی اللہ کے حوالے سے کون ہے جو میرا مددگار بنتا ہے؟ میں ذات کے لیے نہیں تمہیں بلا رہا. من انصاری الی اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. یہ حکم آ گیا ہے. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون، قال کہا الحواریون، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے، اس زمانے میں ٹرم جو استعمال ہوتی تھی صحابہ کی بجائے حواری کی استعمال ہوتی تھی. حواریون، ان سارے مددگاروں نے کہا نحن انصار اللہ، نحن آنا میں، نحن ہم. یہ نحن کلمہ دو کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، تین یا تین سے زائد ہو تب بھی نحن آتا ہے. انصار اللہ، انصار مددگار نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے. پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کی کا اضافہ کریں گے. نحن، ہم ہیں، انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ، پس آمانت کسی مونس کی بات ہو رہی ہے لگتا ہے، کیونکہ تا کے اوپر جزم آ گئی. تا کے اوپر پیش ہو تو اس سے مراد، اس تا سے مراد پیش ہوتی ہے آمنتو، میں ایمان لایا. آمنتا، تے کے اوپر زبر آ جائے تو مخاطب اس سے مراد ہوتا ہے، تو ایک مذکر ایمان لایا. آمنتی، تو ایک مونس ایمان لائی، اور اگر جزم آ جائے تو وہ ایک مونس ایمان لائی. آمنت، وہ ایک مونس ایمان لائی. آگے کلمہ چونکہ طائفہ کا ہے، طائفہ مونس ہے. عربی میں وہ تمام کلمات جن کے آخر پہ گولتے آ جائے، سوائے مردوں کے نام حمزہ، طلحہ، حذیفہ وغیرہ، ان ناموں کے جتنے کلمات جن کے آخر پہ گولتے آ جائے وہ مونس ہوتے. آمنت، تو ایمان لایا، طائفتن، کوئی طائفہ، کوئی گروہ ایمان لایا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، اولاد یعقوب میں سے کوئی گروہ ایمان لایا. وکفرت، وہ اور کفرت، اور انکار کر دیا کسی مؤنث نے. طائفہ کا کلمہ آ رہا ہے، طائفتن، کسی طائفہ نے، کسی گروہ نے انکار کر دیا. گویا اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. فَأَيَّدْنَا، بس اردو میں کہتے ہیں تائید کرنا. جب کسی کی تائید ہو جاتی تو وہ اس کا موقف مضبوط ہو جاتا ہے. ایگزیکٹ یہ وہی کلمہ ہے. ایدہ یؤید تائیدن، ایدہ یؤید تائیدن، دو یہ آتے ہیں. تائیدن مضبوط کرنا، تقویت دینا. فَأَيَّدْنَا، ہم نے مضبوط کیا، انہیں تقویت دی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمن پر، ان کے دشمن کے مقابلے پر انہیں تقویت پہنچائی. فَأَصْبَحُوا، پس اصبحوا، واو الف تو جمع کی علامت ہو گئی، فا تو پس کے معنی آ گیا، تو اصل کلمات تو باقی صاد با ہا رہ گئے. تو ڈکشنری میں صاد با ہا سے نکال لیں گے تو صبح یصبح صبحن، اس کے ایک معنی ہوتے ظاہر کرنا، صبح کے وقت کا نمودار ہونا. آپ نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں بڑی بڑی عمارتیں، پہاڑ، درخت، کچھ نظر نہیں آتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں نہیں تھی اب ہو گئی ہیں، اس وقت کو بھی ہم صبح ہی کہتے ہیں. اور یہیں سے کلمہ اصبح یصبح، اصباحن کہتے ہیں. صبح کا وقت کا ہونا بھی اور ہو جانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ کلمہ ہوتا ہے. فَأَصْبَحُوا،
پس وہ سب ہو گئے ظاہرین، فتح مند، غالب ہو گئے۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے پر تائید کی۔ فَيَدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، عدو کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عداوت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام